نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ آج ہم بزم فاطمہ کا جو چینل ہے یوٹیوب کے اوپر، اس میں ہم لے کے آئے ہیں جو چیز، وہ ہے واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے، 15واں پارہ شروع ہو رہا ہے، اور پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو بڑا ہی مہربان ہمیشہ ہی رحم فرمانے والا ہے۔ سبحانہ، پاک ہے ہر عیب سے، الذی، وہ ذات، اسرا، جس نے سیر کرائی، بے عبدہ، اپنے بندہ خاص کو، لیلاً، رات کے ایک حصے میں، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک، الذی، وہ مسجد اقصی، بارکنا، کہ بابرکت کیا ہم نے، حولہ، اس کے ارد گرد کو، لنوریہ، تاکہ ہم دکھائیں اس بندہ خاص کو، من آیاتنا، اپنی قدرت کی نشانیاں، انہ، ہوا، یقیناً وہ رب تعالی، سمیع، سب کچھ سننے والا، بصیر، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کریمہ میں حضور فخر موجودات و کون و مکان سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک عظیم الشان معجزے کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے متعلق عقل کہتہ اندیش اور فہم حقیقت ناشناس نے پہلے بھی بہت رد و قد کی اور آج بھی واویلا مچا رکھا ہے۔ اس لیے مقتضائے حال یہ ہے کہ لمبی چوڑی بحث کرنے کے بجائے ضروری امور کا تذکرہ کر دیا جائے، تاکہ حق کی جستجو کرنے والوں کے لیے حق کی تلاش آسان ہو جائے۔ جس دن صفا پہاڑ کی چوٹی کے اوپر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے محبوب اور برگزیدہ رسول نے قریش مکہ کو دعوت توحید دی تھی، اسی روز سے عداوت و عناد کے شعلے بھڑکنے لگ گئے تھے۔ ہر طرف سے مصائب و آلام کا سیلاب امٹ امٹ کر آ رہا تھا۔ رنج و غم کا اندھیرا دن بدن گہرا ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اس تاریکی کے عالم میں حضرت ابو طالب اور ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وجود مسعود ہر نازک مرحلہ پر جو تسکین و طمانت کا سبب بنا کرتا تھا، بعثت نبوی کے 10ویں سال مہربان اور شفیق چچا نے وفات پائی تو تھوڑے ہی عرصے کے بعد رفیقہ حیات حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی دار مفارقت دے گئیں۔ کفار مکہ کو ان کی انسانیت سوز کارستانیوں سے روکنے والا اور ان کی سفاکانہ روش پر ملامت کرنے والا بھی اب کوئی نہ رہا تھا، جس کے باعث ان کی ایذا رسانیاں ناقابل برداشت حد تک بڑھ گئی تھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل مکہ کے اس رویے سے تنگ آ کر طائف کی طرف تشریف لے گئے کہ شاید وہاں کے لوگ اس دعوت توحید کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں، لیکن وہاں پر جو ظالمانہ اور بہیمانہ سلوک کیا گیا، اس نے تو سابقہ زخموں پر بھی نمک پاشی کا کام کیا۔ ایسے میں رحمت الہی کو جوش آیا تو اس نے اپنی عظمت و کبریائی کی آیات بینات کا مشاہدہ کرانے کے لیے اپنے محبوب کو عالم بالا کی سیاحت کے لیے بلا لیا، تاکہ حضور کو اپنے رب کریم کی تائید و نصرت پر حق الیقین ہو جائے اور حالات کی ظاہری ناسازگاری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاطر عاطر کو کسی طرح پریشان نہ کر سکے۔ اگر غور کیا جائے تو سفر اسرا کے لیے شاید اس سے موزوں ترین اور کوئی وقت نہیں ہو سکتا تھا۔ اس مقدس سفر کا تفصیلی تذکرہ تو حدیث و سیرت کی کتب سے مل جائے گا، یہاں ہم اس کا مختصر سا بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ سید کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات خانہ کعبہ کے پاس حتیم میں آرام فرما رہے تھے کہ جبریل امین حاضر خدمت ہوئے اور نیند سے بیدار کیا اور ارادہ خدا بندی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کیا۔ حضور اٹھے، چاہے زمزم کے قریب لائے گئے، سینہ مبارک کو چاک کیا گیا، قلب اطہر میں ایمان و حکمت سے بھرا تشت انڈھیل دیا گیا اور پھر سینہ مبارک کو درست کر دیا گیا۔ حرم سے باہر تشریف لائے تو سواری کے لیے ایک جانور پیش کیا گیا
جو براق کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ اس کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ جہاں انسان کی نگاہ پڑتی تھی وہاں وہ قدم رکھتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہو کر بیت المقدس تشریف لائے، اور جس حلقہ کے ساتھ انبیاء کی سواریاں باندھی جاتی تھیں براق کو بھی باندھ دیا گیا۔ حضور مسجد اقصیٰ کے اندر تشریف لے گئے، جہاں پر تمام انبیاء سابقین حضور کے لیے چشم برآں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں سب نے نماز ادا کی، اور اس طرح سے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ کا جو عہد روز ازل تمام ارواح انبیاء سے لیا گیا تھا کہ تم میرے محبوب پر ضرور ایمان لانا، اس کی تکمیل بھی ہوئی۔ اس کے بعد وہ موکب ہمایوں بلندیوں کی طرف پرکشا ہوا۔ مختلف طبقات آسمانی پر مختلف انبیاء سے ملاقاتیں ہوئیں۔ 7ویں آسمان پر پہنچے تو اپنے جد کریم ابو الانبیاء حضرت خلیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت خلیل نے مرحبا بن نبی صالح و ابن الصالح، یعنی اے نبی صالح خوش آمدید اور اے فرزند دلبند مرحبا کے محبت برے کلمات سے استقبال کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت بیت المعمور سے پشت لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے بڑھے اور سدرۃ المنتہا تک پہنچے، جو انوار ربانی کی خاص تجلی گاہ تھی۔ اس کی کیفیت الفاظ کے پیمانوں میں نہیں سما سکتی۔ حضور نے وہاں کیا دیکھا، کیا کیا، کیا ہوا، وہ حضور جانے، حضور کا رب جانے۔ حضور وہاں سے آگے بڑھے اور کہاں تک گئے، اسے ما و شما یعنی ہم اور آپ کیا سمجھیں کہ کہاں تک گئے۔ وہ کہا نہ کسی نے کہ سر لا مکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ۔ زبان قدرت نے اس مقام قرب کا ذکر اس طرح کیا ہے۔ سورہ نجم کی ابتدائی آیات، جو 18 ابتدائی آیات ہیں، ان کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، یعنی پھر وہ قریب ہوا اور قریب ہوا، یہاں تک کہ صرف 2 کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ فأوحى إلى عبده ما أوحى، پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کی اپنے بندے کی طرف جو وحی کی۔ ما كذب الفؤاد ما رأى، تو نہیں جھٹلایا دل نے جو دیکھا چشم مصطفیٰ نے۔ افتمارونہ علی ما یری، کیا تم جھگڑتے ہو ان سے اس بات پر جو انہوں نے دیکھا۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور یقیناً انہوں نے تو اسے دوبارہ بھی دیکھا، عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس، عندہا جنت المأویٰ، اسی کے پاس ہی جنت المأویٰ ہے۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جبکہ سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا۔ ما زاغ البصر وما طغی، نہ درماندہ ہوئی چشم مصطفیٰ اور نہ حد ادب سے آگے بڑھی۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، تو یقیناً اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ وہاں کیا اور کیسے ہوا، یہ سب میری اور آپ کی عقل کی رسائی سے بالا تر کی باتیں ہیں۔ قرآن نے تو فرما دیا کہ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، وحی کی اپنے بندے کی طرف جو وحی کی۔ اس مقام قرب اور گوشہ حلوت میں دیگر انعامات نفیسہ کے علاوہ 50 نمازیں ادا کرنے کا حکم ملا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عرض گزاری پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی بار بارگاہ رب العزت میں تخفیف کرنے کے لیے التجا کی، چنانچہ نمازوں کی تعداد تو 5 کر دی گئی اور ثواب 50 کا ہی رہنے دیا۔ فراز عرش سے محبوب رب العالمین واپس زمین پر تشریف لائے تو ابھی یہاں رات کا ہی سما تھا، سحر کا کہیں نام و نشان تک نہ تھا۔ جس جگہ پہ بیٹھ کے وضو فرمایا تھا اس جگہ وہ پانی ابھی بہہ رہا تھا، اور سب کچھ جوں کا توں ہی تھا جیسا حضور چھوڑ کر گئے تھے۔ واقعہ معراج ہے تو بہت ہی لمبا چوڑا، لیکن میں نے انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ یہ مسافت یقیناً بڑی طویل ہے، اور اس سفر میں پیش آنے والا ہر واقعہ بلا شبہ عجیب و غریب ہے۔ اسی لیے وہ دل جو نور ایمان سے خالی تھے، انہوں نے اسے اسلام اور داعی اسلام کے خلاف سب سے بڑا اعتراض قرار دیا۔ کئی ضعیف الایمان لوگوں کے پاؤں ڈگمگا گئے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جن کے دلوں میں یقین کا چراغ ذوفشاں تھا، انہیں قطعاً کوئی پریشانی اور تذبذب نہیں ہوا،
اور نہ ہی دشمنان اسلام کی غوغا آرائی سے وہ متاثر ہوئے، بلکہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اس واقعے کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے بلا جھجک جواب دیا کہ اگر میری آقا و مولا نے ایسا فرمایا ہے تو یقیناً یہ سچ اور صحیح ہے۔ اہل ایمان کے نزدیک کسی واقعہ کے صحیح یا غلط ہونے کا انحصار اس پر نہیں تھا کہ ان کی عقل اس بارے میں کیا رائے رکھتی ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بے پایاں کے سامنے کسی چیز کو ناممکن خیال نہیں کرتے تھے۔ ان کا یہ یقین اور ایمان تھا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے جس طرح چاہے وہ کر سکتا ہے۔ ہمارے وضع کیے ہوئے قواعد و ضوابط اس کی قدرت کے بے کرانیوں کو محیط نہیں ہو سکتے، اور جو نبی اس واقعے کی خبر دینے والا ہے وہ اتنا سچا ہے کہ اس کی صداقت کے متعلق شک و شبہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ جب اس نے بتا دیا کہ جس کی صداقت ہر شک و شبہ سے بالا تر ہے کہ اس قدرت والے رب العالمین نے ایسا کیا ہے میرے ساتھ، مجھے یوں معراج کرائی ہے جو علی کل شیء قدیر ہے، تو پھر وہ امکان و عدم امکان کے چکر میں کیوں پڑیں گے؟ اسی لیے جب شب اسریٰ کی صبح کو حرم کعبہ میں نبی برحق نے کفار کے بھرے مجمع میں اس عنایت ربانی کا ذکر فرمایا تو لوگ دو حصوں میں بٹ گئے۔ بعض نے تو صاف انکار کر دیا اور بعض نے بلا چون و چرا تسلیم کر لیا۔ الحمدللہ کہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہیں کہ جو اس واقعہ معراج کو بلا چون و چرا تسلیم کرتے ہیں۔ اب رہا یہ سوال کہ اس شب مبارکہ کی فضیلت کیا ہے، تو گزارش ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور سورہ نجم کی ابتدائی 18 آیات مبارکہ اس شب مبارکہ کی فضیلت کے لیے بہت بڑی دلیل ہے۔ کسی اور دلیل کی ضرورت پیش نہیں آتی، لیکن احادیث مبارکہ کے اندر بھی شب معراج کے متعلق بہت ساری احادیث ایسی ہیں کہ جو اس پر شاہد عدل ہیں۔ آج کل ایک اور فتنہ بھی بہت سار اٹھا رہا ہے کہ جیسے شب برات، شب معراج اور شب عاشور کے متعلق لوگ بار بار سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے ان راتوں میں کسی خاص عبادت کا اہتمام کیا ہے کہ جو تم بھی کرتے ہو؟ تو دیکھیے آج کی ویڈیو میں تو میں صرف شب معراج کے متعلق ہی بات کروں گی اور شب برات کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی الگ سے ویڈیو بناؤں گی۔ تو شب معراج کے متعلق تو یہ ہے کہ اس رات کو تو خود رب کائنات منا رہا ہے، سیلیبریٹ کر رہا ہے۔ جبریل آسمانوں سے نازل ہوتے ہیں، نبی مکرم کو جگاتے ہیں، ان کا سینہ مبارک چاک کرتے ہیں، اس میں حکمت و نور بھرتے ہیں، حضور کو مسجد حرم سے مسجد اقصی تک لے جاتے ہیں، جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء و رسول آپ کا استقبال کرتے ہیں، آپ کی اقتداء میں نفل ادا کرتے ہیں، حضور آسمانوں کی طرف سیر کرتے ہیں، ملائکہ سے اور مختلف انبیاء کرام سے ملاقات کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اپنے خالق و مالک سے بلا واسطہ و بلا حجاب ملاقات کرتے ہیں۔ راز و نیاز کی گفتگو ہوتی ہے۔ اسی رات میں مسلمانوں کے اوپر نماز فرض کی جاتی ہے۔ تو یہ سب کا سب کیا ہے؟ رات منانا نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ سیلیبریشن نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جس رات میں نماز فرض کی گئی اس رات میں اگر اللہ کی عبادت و بندگی نہ کی جائے تو پھر آپ ہی بتا دیں کہ اس رات میں اور کیا کرنا چاہیے۔ جس نبی محتشم کی بدولت نماز ملی اس نبی کی تعریف و توصیف نہ کی جائے، اس پر درود و سلام پیش کرنے کے لیے محافل نہ سجائی جائیں تو پھر آپ ہی بتا دیں کہ اور کیا کیا جائے۔ جس نبی مکرم کے صدقے ہماری نمازوں کو بھی الصلاۃ معراج المومنین کہا گیا، اس کے شکرانے میں کھانا پکا کر غرباء کو نہ کھلایا جائے تو پھر آپ ہی بتا دیں کہ اس رات میں اور کیا کیا جائے۔ جب بدعت کہہ کر آپ لوگوں کو روکیں گے تو یقیناً پھر لوگ خرافات میں ہی پڑیں گے۔ کوئی سینما کی طرف رخ کرے گا، کوئی کرکٹ میچ دیکھ کر رات گزارے گا، کوئی فیس بک کے اوپر ٹائم پاس کرے گا، تو کوئی کسی اور خرافات میں پڑ جائے گا۔ تو اس لیے یہ بدعت والی رٹ کو چھوڑ دیں۔ ہماری قوم اور ہماری نوجوان نسل پہلے ہی بہت بھٹکی ہوئی ہے، آخرت کو بھول بیٹھے ہیں لوگ۔ تو سال بھر میں اگر کچھ راتوں میں کوئی لوگ عبادت یا استغفار کا اہتمام کرتے ہیں تو خدا کے واسطے انہیں کرنے دیجیے۔
ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا حساب کتاب آپ سے لیا جائے کہ ایک بندہ نماز روزہ یا استغفار کا اہتمام کر رہا تھا تو تم نے اسے کیوں روکا؟ بتائیے پھر اس وقت آپ کے پاس اس کا کیا جواب ہوگا؟ بس میں نے اتنا ہی کہنا تھا، آگے آپ خود سمجھدار ہیں، لمبی چوڑی بحث میں نے کرنی نہیں ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اس مبارک رات میں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اہل بیت اطہار کے صدقے ہم سب کو بھی ایمان اور اسلام کے اوپر سلامت رکھے، ہماری چھوٹی موٹی ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اس مقدس رات کے صدقے اور اپنے حبیب پاک اور ان کی اہل بیت اطہار کے صدقے قبول و منظور فرما۔ ہم جو کچھ عبادت کرتے ہیں، تھوڑی بہت پڑھتے ہیں، کوئی نماز، کوئی تلاوت، کوئی درود شریف، اس کا ثواب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر، ان کی اہل بیت اطہار کی خدمت میں پیش کر ان کے درجات کو مزید بلند فرما، اور اس کا ثواب ہمارے والدین، ہمارے آباء و اجداد سب کو پہنچا، اور جتنے مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان سب کو بھی اس کا ثواب پہنچا۔ ہم سب کو صحت، سلامتی اور ایمان والی زندگیاں عطا فرما، اسلام کے اوپر سلامت رکھ اور اسلام کے اوپر خاتمہ فرما۔ ہم اپنی اور اپنے والدین کی بخشش و مغفرت کا سوال کرتے ہیں تجھ سے، ہماری اور ہمارے آباء و اجداد کی، ہمارے والدین کی بخشش اور مغفرت فرما۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔